والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محترم ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے اور انسانوں کے لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینارۂ نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی مبارکہ میں کچھ بشارتیں دی ہیں، کچھ خوشخبریاں دی ہیں۔ وہ کن اعمال کی بنیاد پر دی ہیں اور اس کے مصداق کون لوگ ہیں، آج ہم مختصراً ان کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا کہ جو جنتی ہوگا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور چلا گیا۔ دوسرے دن دوبارہ وہ آیا، اللہ کے رسول نے اسی کے بارے میں یہ فرمایا۔ تیسرے دن دوبارہ یہی حالت ہوئی تو وہ فرماتے ہیں میں ان ساتھی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس صحابی رسول نے ویلکم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام عام طور پر ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے مہمان بننا پسند فرماتے تھے۔ ایک دوسرے کے گھر میں ضیافت کرنا، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرنا، اس سے ہمیں صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے مہمان نوازی کا عنصر بالکل واضح سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں 3 دن 3 رات اس کے پاس رہا، لیکن ان میں کوئی خاص ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو فرماتے ہیں تیسرے دن کہ اللہ کے بندے، میں آپ کے پاس اس لیے رہا ہوں کہ میں آپ میں وہ کوالٹی دیکھوں، وہ ایسی یونیک کوالٹی دیکھوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ بھئی دیکھ لیں، عبادات تو ہم سب کی ایک جیسی ہیں، بس اس کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ میں نے کبھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض، کینہ، چغلی، عیب جوئی اپنے دل میں نہیں رکھی۔ میں نے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ میری ماؤں بہنوں، بھائی بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم آج اپنی مجلسوں پر غور کریں، وہ مجلس مسجد میں ہو، وہ مجلس مدرسے میں ہو، وہ مجلس آفس میں ہو، وہ مجلس گھر میں ہو، ہم ایک دوسرے کی برائی کا ذکر کرتے ہیں اور اگر برائی پتہ لگ جائے تو اس میں لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں آج کے دور میں یہ بہت بات عام ہو چکی ہے۔ ایک گھر کا مسئلہ ہے، ہم اس کو دوسرے گھر میں ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک گھر کا مسئلہ ہے اور ہم اس کو میڈیا میں لے آتے ہیں۔ ہم خاوند اور بیوی کی لڑائی کو میڈیا میں لے آتے ہیں۔ ہم دوسروں کی بے عزتی کرنا، ہم اس کو الیکٹرانک اور انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر میڈیا میں لے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں کسی کے بارے میں عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے سنا ہے کہ چغلی حرام ہے، میں نے تب سے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں چغلی نہیں کی۔ چغلی کسی امور میں جائز بھی ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ کن کن امور میں چغلی کرنا جائز ہے، لیکن صرف کسی کا عیب بیان کرنے کے لیے اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے بارے میں عیب جوئی بیان کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے محروم ہونے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع دنیا میں کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص مجھ سے جنت کا سوال کرے تو مجھ پر واجب اور فرض ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں، اختیار رکھتے ہیں جنت یا جہنم عطا فرمائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کی عزت کا دفاع دنیا میں کرتا ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں اگر مجھ سے جنت کا سوال کرے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے، جہنم سے بچنا چاہیے، دعاؤں کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بشارتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الزوجین کے اندر کہ رحم اللہ امرأن، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ یا رسول اللہ کس پر؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کو صبح و فجر کے وقت جگاتا ہے، اگر وہ جاگتے نہیں ہیں تو پانی کے تھوڑے سے چھینٹے مارتا ہے۔
یعنی کہ اللہ اس خاوند پر رحم فرمائے. سائلنٹلی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اپنی بیوی کی جنت کا خیال رکھتا ہے, اور اللہ اس بیوی پر, اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے خاوند کی عبادات کا خیال رکھتی ہے. میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, جو شادی شدہ حضرات ہیں, شادی شدہ مائیں بہنیں ہیں, خدا را اپنے خاوند کی عبادات کو بھی دیکھیے اور ان کو سختی سے نہ کہیے, ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیے. اسی طرح جو ہمارے بھائی ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں پر سختی نہ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کے بارے میں دعا فرمائیں, ان کو نماز کے لیے ضرور جگائیں, لیکن سختی نہ کریں, لیکن ان کے ایمان اور عبادات کا ضرور خیال فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی عبادات کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی عبادت کا خیال رکھتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر کی عبادت کا خیال رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بشارتیں دی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو خریدتے وقت, چیز کو بیچتے وقت اور قرضہ لیتے وقت اور قرضے کو دیتے وقت درگزر سے کام لیتا ہے, اللہ اس پر رحم فرمائے. ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں, کوئی 10-20 روپے اگر کوئی اوپر مانگ رہا ہے, ہم نے رکشے کی سفر کیا ہے, ہم نے کوئی سبزی وغیرہ لی ہے تو ہم 10-20 روپے اوپر دے دیں, اللہ کے نبی کی دعا کے مستحق بن جائیں گے. ہم نے کوئی چیز خرید دی ہے, 10-20 روپے چھوڑ دیں, نبی رحمت کی دعا کے مستحق بن جائیں گے. ہم نے کسی کو قرضہ دیا, تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں, نبی رحمت کی دعا کے مستحق بن جائیں گے. ہم نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور اس لینے میں تھوڑی سی ڈیٹ کو چھوٹ دے دیں, تاریخ تھوڑی سی پوسٹ پون کر دیں, پیسے کم کر دیں, نبی رحمت کی دعا کے مستحق بن جائیں گے. یہ ساری کی ساری بشارتیں ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ. اب جن بشارتوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے ان کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم, مسلمان, بچ جانے والا, اللہ کے عذاب سے بچ جانے والا, سلامت رہنے والا, سلامتی دینے والا, سلامتی بانٹنے والا وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکرم القبلۃ اکرمہ اللہ, جو بیت اللہ کی تکریم کرے اللہ اس کی تکریم فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہمیں ان کی تکریم کرنی چاہیے اور ان کے لیے اپنے دل سے تعظیم کرنی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بیت اللہ کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت فرمائیں گے, اور اسی بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا اے بیت اللہ آپ کی عزت بہت زیادہ, لیکن آپ سے زیادہ ایک مسلمان اور ایک انسان کی جان کی عزت زیادہ قیمتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کا بھی خیال رکھیں. ہمارے معاشرے میں آج کل بعض احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرضہ لیا ہے لیکن وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے, اور دوسری طرف بھی اگر پتہ ہو کہ یہ شخص مجبور ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیں. اس کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک صحابی سے قرضہ لینا تھا. اب ان کے ذہن میں یہ حدیث تھی کہ اللہ کے رسول نے رحمت کی دعا فرمائی, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ایک شخص کو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. یا رسول اللہ کیا وہ نمازیں زیادہ پڑھتا تھا؟ یا رسول اللہ کیا اس نے حج زیادہ کیے تھے؟ یا رسول اللہ کیا اس نے زکوٰۃ زیادہ دیتا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ حقوق اللہ حقوق العباد میں زیادہ تھا؟ فرمایا ایک شخص کو اللہ نے صرف اسی وجہ سے ہی جنت میں داخل فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرض دار کے قرض کو معاف کر دیا تھا. وہ صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ گھر کے سامنے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. اس صحابی نے پیسے نہ دینے کے ڈر سے فرمایا بیٹے کو کہ جاؤ جا کے کہہ دو بابا گھر پہ نہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا گیا اور فرما دیا کہ میرے باپ گھر میں ہی ہیں لیکن چونکہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, اس وجہ سے وہ آپ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے. مسلمان بھائیوں, اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمیں کسی کی عزت نفس کو سب کے سامنے نہیں ٹٹولنا چاہیے. ہمیں ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے. وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ یار آپ میری بات تو سن لیتے. وہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں سن رہا تھا کیونکہ میرے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے. وہ فرمانے لگے کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ واقعی نہیں دے سکتے؟ وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں واقعی میرے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے. فرمایا لائیں, پھر میرے پاس کاغذ قلم اور دوات لے کے آئیں, میں لکھ کے آپ کا قرض معاف کر دوں کیونکہ میں رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بننا چاہتا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو قرضہ معاف کر دے یا قرضے لینے میں تاخیر کر دے، یا جو قرض دینے والے ہیں ان کے ذمے ان کو تھوڑی سی سہولت دے دے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ صحابی رسول کتنے زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمیں ایسے کئی لوگ نظر آ جائیں گے کہ جن کے ساتھ مدد کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے رستے میں پہرا دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ یہ آنکھ ہماری بھی ہو سکتی ہے، یہ آنکھ آپ کی بھی ہو سکتی ہے، اور میں یہ دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی اسلامی افواج ہیں، میرا ایمان اور یقین ہے دعائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، میرے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، کوئی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا، بے شک آپ اس کو لاکھوں کروڑوں دے دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی آپ ایک گولی کھا لو، ایک گولی سرحد پہ کھا لو اور آپ یہ کروڑوں روپے لے لو، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ وہ پاکستانی اسلامی افواج ہیں جو ہمارے امن کے لیے اپنا آج قربان کر دیتے ہیں، اپنا آج قربان ہمارے کل کے لیے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مجاہدوں کے متعلق، اور اس کے اندر وہ آنکھ بھی آ سکتی ہے جو اپنے گھر کا پہرا دیتی ہے، وہ آنکھ بھی آ سکتی ہے جو اپنی اولاد پر جائز نظر رکھتی ہے کہ میرے اولاد کسی غلط صحبت میں تو نہیں جا رہے، میرے بچے کسی غلط جگہ پہ تو نہیں جا رہے، میرے بچے کسی غلط جگہ پہ تو نہیں دیکھ رہے، کوئی غلط سائٹ تو استعمال نہیں کر رہے۔ یہ ساری کی ساری آنکھیں، اللہ اس آنکھ پر بھی رحم فرمائے۔ یہ ساری کی ساری آنکھ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ غریب کون ہے، وہ غریب ڈھونڈتا ہو، زکوٰۃ لینے والی، زکوٰۃ دینے والی آنکھ، زکوٰۃ کے مستحق لوگ جو اصل مستحق ہیں ان کو ڈھونڈنے والی، یعنی کہ بہت یہ براڈ لفظ ہے، اس کو ہم صرف جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آنکھ پر رحم فرمائے کہ جو اللہ کے رستے میں پہرا دیتی ہے۔ پہرا مطلب یہ ساری کی ساری وضاحتیں اسی حدیث کے تحت حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تحت آ سکتی ہیں۔ یہ کچھ بشارتیں تھیں، انشاءاللہ اور بھی بشارتیں حقوق العباد سے متعلق بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور خوشخبریاں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں ان کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان اور اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔